سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ہلو 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 جی حضرت۔ ہاں السلام علیکم، بولو۔ وعلیکم السلام جی حضرت، یہ ہے بات کہ ایک شخص اپنے حضرت کو من بولو، فاروق نام ہے، فاروق بھائی بولو۔ ارے حضرت تو ایک جو ہے عام طور پہ شرعی اور اس کے لیے لگایا جاتا ہے۔ نہیں ابھی یہ عام انسان ہوں میں، ایسا کوئی عالم وغیرہ تو ہوں نہیں۔ بولو کیا بول رہے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے اور اپنے عقائد میں بھی وہ سنی ہے، مسائل میں بھی سنی ہے، حنفی ہے، ایک پیر کامل سے مرید ہے، قادری بھی ہے۔ ہاں یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں وہ مولا علی کا زیادہ ذکر کرتا ہے محفلات میں، اسٹیٹس میں، اسٹوریز میں، یا جس طریقے بھی اس سے ہو سکتا ہے، تو وہ مولا علی کی محبت کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہر سنی کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں ہے کسی شیعہ کی یا رافضی کی تو میراث تو ہے نہیں، یہ تو اہل سنت والجماعت کی میراث ہے کہ ان کے حصے میں علی کی محبت آئی ہے۔ تو وہ شخص مولا علی کا زیادہ ذکر کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں انہی کی پیروی کرتا ہوں۔ مطلب مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو مولا علی پنجتن میں بھی ہیں اور صحابہ کرام میں بھی ہیں۔ تو وہ مولا کہتا ہے کہ ایک کی پیروی، حضور نے کہا ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے میں مولا کائنات کی پیروی کرتا ہوں، ان کی باتوں کی، ان کی تعلیمات کی، اور جو انہوں نے کہا ان کی، اور ان کی پیروی میں لگے ہیں۔ باقی جو اور ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں، ان کی شان مانتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ مانتا ہے کہ یہ چاروں خلفاء میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ یہ بھی اس کا عقیدہ۔ اور یہ سارا کچھ جو بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، سب عقیدہ ہے۔ صرف ایک بات وہ کہتا ہے کہ میں صرف مولا علی کی پیروی کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا نام نہ لے، کبھی بھی ان کی شان بھی نہ گھٹائے، فضائل سنے تو دل میں اور منہ پہ بوجھ نہ آئے، فضائل بھی سنے، قبول بھی کرے، افضل بھی مانے، سب کچھ، لیکن زندگی بھر خود ان کا ذکر نہ کرے، تو کیا یہ شخص جہنم میں جائے گا؟ دیکھیے، جہنم میں جانے کے لیے ابھی جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے۔ جی ایک تو مسلمان بھی جائے گا جی اور ایک کافر بھی جائے گا۔ جی لیکن جو کافر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، وہ جی جہنم سے اس کو پھر نکلنا نہیں ہوگا۔ جی لیکن جو مسلمان جائے گا جی وہ کچھ وقت کے لیے جائے گا، جتنی اس کی سزا ہوگی ہاں وہ سزا کاٹ کے پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب جو عقائد، اس کے بعد کہیں گے کہ ویسے نہیں ہے۔ جو ضروریات دین کے عقائد ہیں، ہلو ہلو، جی جی بتائیے۔ جو ضروریات دین کے عقائد ہیں، اگر بندہ اس کو مانتا ہے، جی ضروریات اہل سنت کے عقائد ہیں، بندہ ان کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور جتنے بھی جو اہل سنت و جماعت کے جو ضمنی عقائد ہیں، فروعی عقائد ہیں، اگر سب کو وہ مانتا ہے تب تو وہ جنت میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو جی اعمال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بھی جو دیگر چیزیں ہیں، مطلب اللہ کے سارے حکموں کو مانے، اللہ کے نبی کے سارے حکموں کو مانے، تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اب رہی بات کہ کسی کا ذکر کرنا یا نہ کرنا، جی تو دیکھیے کہ اگر وہ جو اہل سنت اور ضروریات دین کے عقائد ہیں ان کو مانتا ہے جی نا، اور وہ ظاہری طور پر جیسے ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اب ذکر نہیں کرنے سے مراد کیا ہے کہ جیسے ان کے عرس وغیرہ آتے ہیں یا ان کی یوم ولادت وغیرہ آتی ہے، تو اس پہ کیا اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے؟ اب یہ سب چیزیں اس میں دیکھی جائے گی۔ نہیں، یہ بھی ہے ہاں کہ وہ شخص عرس مناتا ہے، عرس والے دن کے رہتا ہے، جب عرس آئے گا تو اسی دن ذکر کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور بس یہی باقی ہے کہ سال ان بھر سے بغض نہ 365 رکھے، دن ان سے بغض نہ نہیں رکھے۔ اگر ہاں
کہ سال کے 365 دن ہم صرف مولا علی علی کریں گے، اور ایک دن جو ہے اگر عرس آ گیا صدیق اکبر کا تو اس دن ان کا نام لیں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ ضرورت دین اور ضرورت اہل سنت کے عقائد میں اگر ٹھیک ہے تب اور تو اس جو کو کوئی سامنے ایشو والا نہیں ہے۔ جو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے حضرت، ہاں وہ یہ کر رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی علی کا نام لو تو صدیق کا ذکر کرو۔ ہاں، تو یہ کیا ہوتا معلوم ہے کہ ہوں، جیسے شیعوں نے جی اہل سنت کو گمراہ کیوں کیا اور کیسے کیا، ان کا ایک سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سنی بھی جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جی تو انہوں نے صرف اہل بیت کا ذکر کیا اور صحابہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس سے ہوتا کیا پتہ ہے، جس کا زیادہ ذکر ہونا ذہن اسی کی طرف ہمیشہ ہوتا ہے، اور جن کا ذکر نہ ہو تو بندہ ان کو بھلا دیتا ہے، ہوں، ہوتا ہے نا۔ ہوں، بھائی کوئی چیز ہے آپ اس کو روز کر رہے ہو، ہوں، اور کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کرنا چھوڑ دیے تو دھیرے دھیرے آپ کے، جیسے قرآن پاک کی مثال لے لیجیے نا، ایک حافظ جی ہے، جی اگر وہ قرآن پاک کا ورد نہ کرے جی تو دھیرے دھیرے پھر وہ بھول جاتا بھول جاتا۔ ہے۔ ہاں، تو شیعوں کی یہی چال ہے کہ سنیوں کو ایسے گمراہ کرو کہ صرف اہل بیت کا ذکر کرواؤ، صحابہ کا نہ کرواؤ۔ جی تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کہا کہ اہل بیت کا بھی ذکر کرو، صحابہ کا بھی ذکر کرو، ساتھ میں کرو دونوں کا، تاکہ ہم شیعوں سے الگ دکھیں، رافضیوں سے الگ دکھیں، جی سمجھ رہے ہیں؟ جی دونوں کا ذکر ہو، اگر کوئی محفل سجے تو جی ذکر صحابہ وہ اہل بیت ہو، یا ذکر اہل بیت وہ صحابہ ہو۔ جی کوئی بھی محفل منعقد ہو اس میں سب کی شان بیان کی جائے، تاکہ یہ جو بد مذہبوں سے ہمارا جو یہ محفل الگ دکھے، جی ہے نا، ورنہ بھی دیکھنے والے بد شگونی کریں گے نا۔ ایک بندہ ہے وہ ہمیشہ ہی مطلب اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، صحابہ کا نہیں کر رہا ہے، تو یہ طریقہ تو خاص کر کے شیعوں کا ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ حدیث ہے نا آپ کی، کہ جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے جی تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، جی تو آپ نے پوچھا کہ اے یہودیوں تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو جی انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ایسا کچھ وہ ہے کچھ واقعہ، تو ابھی جی بھول گیا میں۔ وہ تو حضور نے حضرت فرمایا، موسیٰ کو ان سے فرعون سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ ہاں، علیہ السلام کی قوم کو، تو اس دن وہ روزہ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اب ہم بھی رکھیں گے لیکن ہم دو رکھیں گے، جی تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ مشاغت۔ ہاں، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو بد مذہب ہیں ان سے مشابہت نہ کرو۔ تو اگر ایک کوئی خاص ایک فرقہ ہے جو صرف اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، صحابہ کا نہیں کرتا، ہاں تو ہم اہل سنت کو چاہیے کہ ہم صحابہ کا بھی ذکر کریں، اہل بیت کا بھی ذکر کریں، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، جی، لوگ بدشگونی جیسے میں حضرت بدگمانی یہ میں نہ مسئلہ پڑے۔ ہو جائے، جیسے یہ مسئلہ ہو جائے ہوں کہ ذکر تو اب برابر تو ہو نہیں سکتا کہ ہم 15 منٹ ان کے بارے میں بولیں، 15 منٹ ان کے بارے میں بولیں، ہوں تو ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی عالم صاحب کتاب کریں تو 15 منٹ صدیق اکبر کے بارے میں بولیں، 15 منٹ ان کے بارے میں بولیں۔ یہ ہے کہ جیسے مولا علی کی محفل سجی ہے تو ہوں ضمن کوئی ایسی بات نکل آئے جس میں صدیق اکبر کی بات ہوتے ہوئے ہوں نکل گئی ہوتے، یا ہوں ایسا ہو کہ جو ہے وہ شخص کہتا ہے بھائی بالکل ذکر کرنا چاہیے، آپ علی کا ذکر کریں گے عبادت ملے گی، ہم صدیق اکبر کا کریں گے یہ بھی اللہ اس کے رسول کی پیروی ہے، اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، ہوں لیکن وہ بندہ نہیں کر پا رہا، وہ کر نہیں رہا۔ نہیں تو تو کرنا اب چاہیے نا، وہ اگر وہ نہیں اب اس کرتا کو ہے نا تو وہ ہاں حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے وہ۔ جی یہ دیکھو، اہل سنت و جماعت حق پر کیوں ہے پتہ ہے؟ جی کہ اہل سنت و جماعت میں اعتدال ہے، جی معتدل جماعت ہے، یہ ہر چیز کو بیلنس کر کے لے کر کے چلتی ہے۔ جی شیعہ ہے وہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا نہیں کرتے، اور وہابیوں کو لے لو تو یہ صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا نہیں کرتے۔ ہوں لیکن اہل سنت وہ ہے جو صحابہ کا بھی ذکر کریں گے، اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، جی صحابہ کی بھی عزت ہے، اہل بیت کی بھی عزت ہے، تو ہم جو معتدل جماعت ہیں جی اسی لیے ہم حق پر ہیں، ہمارا پلڑا کسی ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہے کہ ایک کو بہت بڑھا دیں ایک کو بہت گھٹا دیں۔ جی حضرت ہاں، تو یہی ہے کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو بھائی وہ جی سب
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت تعریفیں کی ہے. تو حضرت مولا علی کا ہی قول ذکر کرے نا، تو اس میں ذکر علی بھی ہے، ذکر صحابہ بھی ہے، شیخین بھی ہے. اب بات یہ آتی ہے نا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی ہر بات پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں کو آپ لے کہاں سے رہے ہیں؟ جی کہ شیعوں کی کتابوں سے لے رہے ہیں، شیعوں کے بیانات سے یا تقریروں سے لے رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھا جائے گا نا، کیونکہ وہاں پہ تو جھوٹ بھرا ہوا ہے. اگر ان کی کتاب ہو نا تو اس میں 10% ہی سچ ہوگا، 90% جھوٹ ہوتا ہے. جی جی تو اگر ذکر مولا علی بھی کیا جائے نا تو اہل سنت کی کتابوں سے کیا جائے، کیونکہ اہل سنت کی کتابیں اوتھینٹک ہوتی ہیں، جی ہے نا. تو بالکل کیا جائے، لیکن یہی بات ہے کہ سب سے بڑھ کر ذکر تو پہلے اللہ کا ہونا چاہیے. کوئی بولے کہ نہیں میں تو اللہ کا ذکر نہیں کروں گا، صرف مولا علی کا ہی کروں گا، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کم ہوئی، مولا علی کی زیادہ ہو گئی. پھر تو کوئی بولے نہیں میں تو اللہ کا ذکر کم کروں گا اور نبی کا ذکر زیادہ کروں گا، ٹھیک ہے سر. تو یہ تو غلط ہے نا. تو جی آپ کی بات سمجھ میں آئی. جس کا جو حق ہے نا وہ اس کو پورا دیا جائے. اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دیا جائے، اللہ کے نبی کا جو حق ہے اللہ کے نبی کو دیا جائے، جو حضرت ابو بکر صدیق کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے. مطلب ہر کسی کا حق ان کو برابر دیا جائے. جی سمجھ ہاں بس یہ ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے نا، اب آج تمہارے ذہن میں ہے کہ بھائی میں تو مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں اور میں کسی صحابہ کو برا نہیں کہتا، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن دھیرے 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 جب کیا ہوگا نا، ان کی شان پھر بھلا دی جائے گی اور ذہن پھر ادھر ہی ہو جائے گا پورا. جی ہاں تو یہ ہے کہ بھائی معتدل رہو، جس کا جو حق ہے نا وہ اس کو دو. جی شکریہ آپ کا، سمجھ میں آ گئی بات. جی جی. اور دیکھیے وہ سنی اسلامک ایپ جو ہے نا اپنا، جی اس کے لیے ہم نے اسپیکر بنائے ہوئے ہیں وضو خانے پہ چپکانے کے لیے، اور ایپ کے بھی اسپیکر ہے. تو آپ مجھے نا واٹس ایپ کریے، میں آپ کو بھیجتا ہوں. جی آپ نا تھوڑا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے ایریا کے مسجدوں میں لگا دیجیے، تو کیا اور بھی لوگ دیکھیں گے تو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کو. ٹھیک حضرت، میرا نمبر یہی ہے واٹس ایپ کا، آپ سیو کر لیجیے، بھیج دیجیے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک چلیے السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام.